میرے محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے متعلق ایک نو حدیث عرض کرے سا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے فرماتے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی فرماتے کہ لوگوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوبصورت میں کہیں کو ڈٹھائی گئے سبحان اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مد ایک دامی میں پتہ لگتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے اندر سورج جرے اترتے آگے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ دحیاء فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى القمر وعلیہ حلۃ المراء فاذا هو احسن عندي من القمر کہ لوگ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چاندری رات ڈٹھم 24 دی رات ڈٹھم بل میں چاندر تو دیکھ دم انو آمنہ دے لال تو بھی دیکھ دم فرمیندے اگلے کو میں بار بار ڈٹھم چاندر دے حسن کو بھی بلا بلا ڈٹھم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن مبارک کو بھی بلا بلا ڈٹھم آخر کار میں این نتیجے دے پڑھنا کہ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا حسن مبارک ہے وہ چادر کو زیادہ خوبصورت ہے سبحان اللہ محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمائے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے لوگوں آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیا میں نہ تو آپ تو پہلے کہیں خوبصورت دیکھے میں آپ کے بعد کوئی خوبصورت دیکھے حضرت جبرائیل فرمائے کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں میں زمین بھی پوری گھومیا میں آسمان بھی پورا گھومیا میں ستے آسمانے بھی جان جا میں ستے زمینے بھی جان جا لیکن میں ہر جاتے گیا زمین دے چپے چپے دے گیا آسمان دے چپے چپے دے گیا ہر جاتے میں ٹورتے آیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل میں کوئی لبیا ہی نہیں سبحان اللہ محترم امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ لم یظہر لنا تمام حسنی صلی اللہ علیہ وسلم لانه لو ظہر لنا تمام حسنی صلی اللہ علیہ وسلم لما اتاک تعجبنا رؤیتہ فرماتے کہ اے لوگوں اے صحابہ نے جو آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک دکھے وہ اپنی عقل دے مطابق دیکھار دے مطابق بیان کیتے نے حقیقت ہے کہ حسن مصطفیٰ پورا دے پورا ظاہر کیا ہی کہیں نہیں اس واسطے کہ اگر آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک سارے تو ظاہر تھی ویدہ تو سارے اکھی دے دیکھار جورا دیکھا نہیں اس واسطے فرمائے احسن من کا لم ترکت تو آئینی واجمل من کا لم تالد النساء اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیس کوئی خوبصورت کئی ماں نے آج تک جلی آئی کہانی میری آخری آج تک دکھائی کہانی سامنے پر فرمایا کہ بعد تک خدا یہ پیدا فرمایا جو خود تو سچاں دیا احسن من کا لم ترکت تو آئینی واجمل من کا لم تالد النساء خلقتا مبرعا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء سامنے محترم اس بات کہیں فرمائے سبحان اللہ ما عجب لکا ما احسن کا ما عمق لکا کہا کہ تیری صورت لوں میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو سارا سب بنگیاں سامنے محترم کہیں کہہ رہے اپنے انداز دے وچ آکھے کہیں کہہ رہے انداز دے وچ آکھے صحابہ کرام نے حسن کو بیان کیتے انہیں بعد اللہ جل شان نے بھی آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو بیان کیتے سامنے محترم امام ترمذی شریف بخشی لکھتے ہیں بعد آکے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانے گھر کو باہر نکلتے ہیں وہ ٹائم باہر گالا نکل دے ہیں آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کو باہر تشریف گھنن آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اے ابو بکر کی میں آئی فرمانے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بھوک لگی ہے اس واسطے باہر نکتا عمر تو کی میں آئی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بھوک لگی ہے اس واسطے گھر کو باہر نکتا آگے دو جہاں سے فرمایا کہ میں کوئی بھوک لگی ہے کہ میں اس واسطے باہر نکتا سامنے محترم بوشی لکھ دن ترمذی شریف بوشی لکھ دن کہ اے لوگوں اے ابو بکر صدیق اس واسطے نہ آیا کہ بھوک لگی ہے باہر بنیا کہ میں روٹی میں مل ویسی روٹی کھوساں عمر اس واسطے نہ آیا کہ باہر بنیا روٹی مل سی روٹی کھوساں بلکہ اس واسطے آئے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ ایک سو دے اپنی بھوک بیٹھے یوسف علیہ السلام دے دور دے سرائے مہینے رہا دیا یوسف علیہ السلام جرہ حکمران ہم اللہ جل شان بارگاہ دعا کی طرح کہ اے باری تعالیٰ قدم ختم تھی گئے نبی وصل کو ترائے مہینے دے رہے میں اپنی دی آیا کو کیا کھواما اللہ جل شان انہیں پیغام بھیجے اے یوسف اپنے چہرے تو پردہ ہٹے دا من جیرا بندہ تیری زیارت کرے دا ویسی مانو بھوک مٹے دا ویسی یہ اللہ جل شان نے بھی صدیق اکبر دیئے ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھوک مٹائیے سامنے محترم یوسف علیہ السلام جو حسن دیکھان ڈال صرف ان لوگوں کی بھوک مٹی ہے لیکن اس آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن دیکھان ڈال لوگوں کی بھوک بھی ختم تھی ویندی ہے لوگوں کی ترہی بھی ختم تھی ویندی ہے لوگوں کے غم بھی غم ختم تھی ویندی ہے لوگوں کی مصیبت ختم تھی ویندی ہے لوگوں کی پریشانی بھی ختم تھی ویندی ہے لیکن بدلہ عہدے وچ ایک صحابہ عورت گھر لا انہیں دا پیو انہیں دا پتر غزوہ میں شہید تھی گئے کوئی آوے آکے میں تیرا گھر لا شہید تھی گئے
گئے، کوئی آکے بھائی تیرا پیو شہید تھی گئے، کوئی آکے بھائی تیرا پتر شہید تھی گئے، وہ آکے میں کو اپنے پیو دے بارے نساؤ، نہ میں کو اپنے پتر دے بارے نساؤ، نہ میں کو اپنے گھر والے دے بارے نساؤ، بلکہ نساؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیریت ہے، وہ کہ میں کو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ گھنجلو، جرو آکے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ گھنتیاں، جرو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وڈو ہاتھ چہرے کو ڈٹھے، واللیل دے زلفے کو ڈٹھے، انہیں کہ کل مصیبت بعد کا چالا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جب تک وڈو ہاتھ چہرہ واللیل دے زلفے تو انہیں سارے سامنے، کوئی غم سارے بات کوئی غم سارا کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی مصیبت سارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی پریشانی سب کو پریشان کر ہی نہیں سکتی۔ سامنے وہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایک جرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ وسلم اگر میں تو کو روزانہ نہ دیکھا تو میں کو موت واقع تھی مجھے ایک گال کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روڑ پائے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اے صحابی تو میں کو نہ دیکھے تک چین نہیں امتا تو پریشان تھی بھی نہیں ہوتا میں تیرے سامنے بیٹھا تو میرے چہرے پر دیکھتا بیٹھی ہون والزارو قطار کیوں روتا پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہون اس بات کے رونا پیا کہ تیرے تو سامی دنیا تو ٹر بیسو اسامی دنیا تو ٹر بیسو تو سا بلند مقام دے ہوتے فائز تھی بیسو اسا جنت گیو سوی صحیح تو اسا تلنے مقام دے ہوسو ہون میں کو یہ چیز پریشان کرے دی بھی ہے یہ غم میں کو کھمدا پہ اتنا تو میں لازہ نہیں امدا تو میں کہ یہ پتہ لگتا کہ میں موت واقع تھی ویسی اور جی تورے چہرے کو دیکھتا غم تے پریشانی ختم تھی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں بعد مرد بعد والی زیارت تھی سی اکھرا تھی یہ چیز کو سوچتے پریشان تھی دا بیٹا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھی گن اللہ جل شان نے جبرائیل علیہ السلام بھیجے اے جبرائیل دیکھ میرے محبوب دا غلام پریشان کیا بیٹے میرے محبوب دا محب پریشان کیا بیٹے بلا کے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے جرا پریشان سے غمگین کیا بیٹے اے جبرائیل آیت چاہتے ون میرے محبوب دے غلام کو خوش کر سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام آیت چاہتے ہیں کیا چاہیں بھائی اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ جل شان نے پیغام بھیجے اے میرے محبوب دا غلامہ اے میرے محبوب دا عاشقہ پریشان کیوں تھی نہیں اس واسطے میرا اعلان ہے جرا میرے محبوب دی اتباع کرے سی کل قیامت نہیں میں اپنے محبوب نہ سبحان اللہ پتہ کیا چلیا کیا ہے لوگوں اگر محبوب دی قربت چاہ دو اگر محبوب دی صحبت چاہ دو تو چاہ دو کہ آقا تو جہاں سے سلم دی مرم دے بعد بھی سب صحبت نصیب دی میں سب قربت نصیب دی میں اور کیا کرے ہو میں یوتی اللہ برسولہ واللہ دی رسول دیتا سبحان اللہ کیا سننے ایسے ہی اطاعت کرنی اطاعت کرے تو سب کچھ ملتی سامنے محترم آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے حضرت عائشہ فرمائیں بکری ہے کہ بکری ایتا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دیکھتے انسانے دی گال ہے جانور بھی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دو عاشق کر عائشہ فرمائیں گھر دے ایک بکری ہے جڑا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے تشریف فرماتی برا وہ بکری ہے جڑی سکون للبہ بندے کوئی پریشان نہ تھی بیا بلکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن مبارک کو دیکھتی رہی دی چہرہ بڑو ہا دیکھتی رہی دی جے اپنے دل کو سکون پہنچے دی حضرت عائشہ فرمائیں جڑا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو باہر تشریف کے نہ وجا وہ بکری بے چین تھی وندی پریشان تھی وندی رسے کچھ وندی بلکہ تک آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ تشریف فرما نہ تھی وینا وہ وقت تک پریشان رہ وندی سبحان اے جانور دیکھ سامنے محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑا کہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھی گیا وہ تیاری کی تو نے شام دے وچ وجر پائے گئے حضرت صدیق اکبر نے روکیا اے بلال شام کیوں ویندے پے انہیں آج کہتے ہیں اے بلال اگر تو میں کو اپنے واسطے خرید جاوی تو بلتا میں کو روکن اگر میں خدا دی رضا واسطے خرید جاوی تو انہیں کو اپنی مرضی کرا سامنے محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ٹریا گئے ٹرنے دے بعد 6 مہینے دے بعد آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے وچ زیارت تھی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میری ملاقات واسطے نہیں آیا میں کو ملن نہیں آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی رات دے ٹائم اٹھے اٹھڑی تیار ڈاچی تیار کی تو نے ڈاچی تو تے بیٹھے تے مدینے طرف سفر کر دے گئے اتھا چلے گئے مدینے میں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی دی تلاش کرن ودے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی دی گولن ودے انہیں بعد جر گول کو تے تھکن آتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال چبٹ گئے آتے ڈھائی پیٹ تے بیہوش تھی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنے غلام کو سجے وے تسا میں کو حاضری دا حکم نہیں دے وے میں حاضر تھی گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھا میں تسا سامنے محترم حدیث شریف دے وچ چمدے کہ سہوں ٹائم سارے مدینے دا مستورات پردے دار عورتاں بھی باہر نکلن وہ ماحول پیدا تھی گئے جڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے
بیٹھا یہ پتہ لگے کہ وہ زمانہ واپس آ گئے میرے محترم صحابہ کرام نے عرض کیتے اے بلال سکو آزان سنا جر تو آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے کو دیکھتے آگدہ ہمیں جنہ بڑھو ہاتھ چہرے کو دیکھتے اشہدو ان محمد رسول اللہ آگدہ ہمیں وہ سکو سنا جر تو واللیل تے زلفہ دیکھتا ہمیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ دی صدا لیدہ ہمیں سکو صدا سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال فرمانے کہ میں نہیں آزان دے سکتا اس واسطے کہ پہلے جر میں آزان دے دا ہم چہرے مصطفیٰ میرے سامنے ہوں دا واللیل تے میرے زلفہ سامنے ہوں اے لوگو اور جن میں آزان دے سا مصطفیٰ دا چہرہ میرے سامنے آوے سی میرے خیال دے مصطفیٰ دا چہرہ آوے سی میں آزان کرنا دے سکتا سامنے محترم یہ صحابہ کرام نے بنتا کی تھا آزان ناری تو نے حضرت بلال حضرت صحابہ کرام نے مشورہ کی تھا امام حسن تے امام حسین بھی نو کیونکہ امام حسن تے امام حسین جو حضرت بلال کو عرض کرے سن اور حضرت بلال انکار کرنا کر سکتے حضرت بلال حضرت امام حسن تے امام حسین کو سجیا گیا حضرت امام حسین آتے کیوں نہیں اے بلال تو آزان سنا جن سب سارے نانے دے دورے سنے رہا ماشاءاللہ بلال کی انکار سے کر سکتے سامنے محترم حضرت بلال نے آزان شروع کی دیئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ سامنے محترم حدیث شریف دے جم دے یہ تمام مدینے دے بالے دے مدینے دے مستورات دے مدینے دے چوانے دے سارے دے تھاڑی نکل کے نیچے آزان سامنے محترم اللہ اکبر حضرت بلال جرے پڑھیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ تے جرے پڑھیں اپنی آنکھ کھولیے نے سامنے بڑھو آدھا چہرہ نظر نہیں آیا سامنے آمنہ دا لال نظر نہیں آیا واللیل دے زلفہ نظر نہیں آیا وہ چہرہ نظر نہیں آیا جنہ قسمہ خود خدا کم دا ڈھائے تے بھی ہوش تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سامنے محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پوری اذان نہیں دے سکے سامنے محترم یہ ہے آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارک حسن یوسف میں کٹی اگشت زنانان مصر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان اباب واخر دعوانا الحمدللہ